السلام علیکم ناظرین حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی اور وصال کا ذکر۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر جانکاری اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 11 عورتوں سے ہوا۔ انشاءاللہ واری واری ان کا ذکر آگے بیان فرمائیں گے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ بعض قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے تو شخصوں سے نکاح ہوا تھا اور ان کے اولادیں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور 65 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر ان کو دفنایا۔ نمبر 2، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح شوال میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہی صرف ایک ایسی بیوی تھی جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، باقی سب سے بیوہ کی حالت میں نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ جب 9 سال کی ہوئیں تو آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب 18 سال کی تھیں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ 66 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری ان کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کن کا نکاح پہلے ہوا، لیکن بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے بتایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیوہ تھیں، پہلے سے اپنے چچا جاد بھائی شقران بن عمرو سے نکاح میں تھیں۔ جب پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 54 یا 55 ہجری، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو 3 نکاح کیے وہ سب ہجرت سے پہلے کیے، اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نبوت کے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح مکہ میں ہی خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر یا احد کی لڑائی میں ایسا زخم آیا کہ اچھے نہ ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ہجری کو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دے دیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کر لیں، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ جمادی الاولیٰ میں سن 45 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 63 سال تھی تو مدینہ میں انتقال فرمایا۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خزیمہ کی بیٹی تھیں۔ پہلے ان کا نکاح عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دو ہی ایسی بیویاں ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زندہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شقی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المشقین یعنی مسکینوں کی ماں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الاول آخر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نمبر 6، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو امیہ کی بیٹی تھیں۔ کا پہلا نکاح اپنے چچا جاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاشد رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاشد رضی اللہ تعالی عنہ احد کی لڑائی میں ایک ایسا زخم کھائے تھے کہ جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد جمادی الاخر مہینے میں سن 4 ہجری کو انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی اور آخری شوال سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت سن 59 ہجری میں حضرت ام سلمہ کی عمر 84 سال تھی۔ نمبر 7، ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب بنت جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جات بہن تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شقی تھیں اور بڑی محنتی، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ لمبا ہاتھ سے مراد صدقہ کی کثرت تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 20 ہجری میں 50 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 8، ام المومنین حضرت زبیریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیریہ بنت حارث بن ابی ذرہ سے نکاح کیا۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ مریشی میں قید ہو کر آئی تھیں اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ قید ہونے کے پہلے مشافہ بن شفوان کے نکاح میں تھیں۔
حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکتب یعنی غلام بندی کر دیا۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی زبیریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے، اب اتنی مقدار میں مکتب ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کر دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ اس طرح سن 5 ہجری میں اس قصے کے بعد نکاح ہو گیا۔ صحیح قوم کے موافق سن 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں مدینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور بعض نے سن 56 ہجری میں لکھا ہے۔ نمبر 9، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان نام میں اختلاف ہے، ان کی شہزادی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکلیف کے بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئی۔ پھر نجاشی نے نکاح کروایا۔ باپ نے نکاح کیا، اس میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق سن 44 ہجری اور بعض کے مطابق سن 42 یا 45 ہجری ہے۔ نمبر 10، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حی کی بیٹی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلے سلام بن مشنق کے نکاح میں تھیں، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئیں۔ حضرت صفیہ ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باندی تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا اور صحابہ کے ساتھ شریک ہو کر ولیمہ فرمایا۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال تھی۔ نمبر 11، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث بن حزن کی بیٹی تھی، ان کا نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبداللہ عزا کے نکاح میں تھی۔ بعض مورخین کا یہی قول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، تب موضع شریف میں نکاح ہوا اور واپسی میں شرف سے ہی رخصتی ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری خاتون تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔ سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور بعض نے سن 61 میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔ تو دوستو، یہ رہی جانکاری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 11 بیویوں کی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا۔